یہ جو اب سارے اکٹھے ہیں، یہ اب قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ جو ووٹ ہونی ہے سنڈے کو، اس میں کون کدھر جائے گا۔ کسی نے کہا جی وہ عمران خان آپ ریزائن کر دیں۔ میں ریزائن کر دوں؟ آخری گیند تک میں مقابلہ کرتا ہوں، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون جا کے اپنے ضمیر کا سودا کرے گا وہاں۔ مجھے ابھی بھی امید ہے کہ جو ہمارے لوگ اپنا سودا کر کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں، ساری زندگی یہ قوم آپ کو بھولنے نہیں دے گی، آنے والی ہماری نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گی۔ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ سازش کو کامیاب ہونے دیں گے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا، جب تک میرے میں خون ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ اور یہ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ عمران خان چپ کر کے بیٹھ جائے گا، کسی خوش فہمی میں نہ رہے۔ ساری زندگی میں نے مقابلہ کیا ہے، میں کوئی وہ آدمی نہیں جس نے بیٹھے بیٹھے کسی نے پرچی دکھائی کہ جی مجھے تو پرچی میں پارٹی وراثت میں مل گئی ہے، یا میرا کوئی باپ کچھ تھا، یا میرا کوئی فلانا کچھ تھا، یا میں سریا لگاتے لگاتے جنرل جلانی کے گھر پہ وزارت مل گئی اور پھر چیف منسٹر۔ میں اسٹرگل کر کے یہاں پہنچا ہوں، مجھے اسٹرگل کرنی آتی ہے، مقابلہ کرنا آتا ہے۔ میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ میں کسی صورت اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ میں جد و جہد کر کے آیا ہوں، ڈٹا رہوں گا، لڑوں گا، اپنے خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج قوم سے خطاب کیا۔ دی لاسٹ آور میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رانا محمد عظیم صاحب۔ ناظرین، وزیر اعظم جو خطاب کر چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سازش کا مقابلہ میں کروں گا۔ یہ تو تھا وزیر اعظم کا، جو موجودہ وزیر اعظم ہے ان کا قوم سے خطاب۔ اب اپوزیشن کی جانب سے جو ممکنہ وزیر اعظم ہے میاں محمد شہباز شریف صاحب، انہوں نے کیا پیغام دیا ہے، ذرا گفتگو ملاحظہ کیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ خط جھوٹا اور بالکل فراڈ ہے۔ جس طرح یہ شخص دن رات فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یوٹرن مارتا ہے، یہ بھی اسی طرح کا فراڈ یہ خط ہے۔ اس کے مندرجات آپ پڑھیں تو اس طرح کے میموز تو دن رات آتے رہتے ہیں تمام ہمارے سفارت خانوں سے۔ اس میں کیا ہے، ایسی بڑی بات ثابت کرے کہ کس ملک نے پاکستان کے اندر ایکچولی مداخلت کی ہے، ثبوت لے کے آئے قوم کے آگے، ثابت کریں کہ کس ملک نے دھمکی دی ہے۔ ایسے میمو تو روز آتے رہتے ہیں، ہمارے سفارتکار دوسرے ممالک سے بھجواتے رہتے ہیں۔ یہ خطاب تھا اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی کا۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ثبوت مانگے ہیں کہ اس خط کے ثبوت دیجئے کہ ایک باقاعدہ طور پر آپ کو دھمکی دی گئی ہے۔ رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ رانا صاحب، وزیر اعظم کی تقریر کو کیا بطور وزیر اعظم ان کا آخری خطاب سمجھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سر، آج کے تناظر میں اپوزیشن کے پاس جو سکور ہیں، ان کے تناظر میں اپوزیشن کی جو اس وقت گیم ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو یہ آخری خطاب ہے بطور وزیر اعظم۔ اگر اپوزیشن کے مطابق جو ان کی گیم ہے، اگر یہ گیم اسی طرح رہتی ہے، اگر یہ گیم اسی طرح چلتی ہے، اگر کوئی لوگ واپس نہیں آتے، اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ غلط سمت کو درست سمت کی طرف لے کر نہیں جاتے، تو پھر تو یہی لگتا ہے۔ لیکن یہاں سر ایک چیز مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی۔ عمران خان سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ جی وہ غلط بیانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ کا سیاسی حق بنتا ہے آپ اس سے غلط بیانی اس پہ الزام لگائیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں شاہ محمود قریشی غلط کہہ رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں جی اسد عمر غلط کہہ رہے ہیں۔ آج ایک اجلاس ہوا ہے یا سر، اگر آکاش آپ اس اجلاس کا اعلامیہ بھی دکھا دیتے تو سمجھ آ جاتی کہ اس اجلاس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس اجلاس میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ پاکستان کی سلامتی کے ضامن ہیں، وہ پاکستان کے استحکام کے ضامن ہیں، وہ پاکستان کی سالمیت، استحکام اور اسلام کی سربلندی کے ضامن ہیں، وہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کے، پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں۔ تو ان کی طرف سے یہ اعلامیہ اس میٹنگ کے بعد یہ جاری ہوتا ہے کہ ہم ایسے ملک کے خلاف اس کو بھرپور جواب دیں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ خط جو ہے خالی کاغذ کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، وہ جیب سے نکالا وہ کاغذ نہیں ہے، اس کا اس خط میں کچھ ایسی چیز ہے کہ پاکستان کی اہم اداروں کے جو وہاں پہ ذمہ داران بیٹھے ہیں وہ اس کے بعد جو اعلامیہ جاری کرتے ہیں اس میں یہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کے اندر پاکستانی حکومت کو ختم کرنے کی مداخلت ہو رہی تھی۔ اعلیٰ کار کون تھا؟ اعلیٰ کار کون بنا؟ سہولت کار کون بنا؟
کس کو کہاں سے کیا ملا, کس کی کہاں پہ کیا انویسٹمنٹ تھی, پاکستان کے اندر غیر ملکی قوتیں کس پر کیا انویسٹمنٹ کر رہی ہیں, یہ تو ثابت ہو گیا. رانا صاحب پہلے ان کا خطاب ریکارڈڈ چلنا تھا, پھر یہ کہا گیا کہ وہ براہ راست چلے گا. اب براہ راست جب خطاب ہو رہا ہے تو اس کے دوران امریکہ کا نام لیا جانا, بہت سے حلقے یہ کہتے ہیں کہ ان سے فمبل ہوا ہے, کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے نام لیا. آپ کیا اس پہ رائے رکھتے ہیں؟ نہیں, وہ سوچ سمجھ کے لیا نام, کوئی فمبل نہیں ہوا, سوچ سمجھ کے لیا ہے. عمران خان جب تقریر کر رہے تھے انہیں پتا تھا آج میں جو تقریر کر رہا ہوں وہ کیا ہے, انہیں پتا تھا ہم اپنا مقدمہ دیکھیں. ہم نے دوپہر میں بھی ٹرانسمیشن میں یہ کہا تھا یاسر کہ وہ آج اپنا مقدمہ عوام کی عدالت میں رکھیں گے, آج وہ پاکستان کا مقدمہ جو ہے عوام کی عدالت میں رکھیں گے. اور جب وہ پاکستان کا مقدمہ آج انہوں نے عوام کی عدالت میں رکھا, آج انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا, پیش کر دیا مقدمہ پاکستان کا. اب دیکھتے ہیں وہ کہ کون کون سی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے اپنے معاہدہ یہ کر کے کیا ہے کہ ہم پاکستان کے لیے معاہدہ کر رہے ہیں, کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جو تقاریر میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے پہلے, کون سی ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جو کہتے ہیں ہم پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے اور پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کے لیے آ رہے ہیں. اب تو یہ کیس سیدھا بالکل ہو گیا, عمران خان کا کیس نہیں ہے یہ. یاسر میں آج آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ میں بڑے محتاط انداز سے یہ بات کر رہا ہوں, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ نہ کرے ایسا ہو کسی کے ساتھ بھی, لیکن عمران خان کی جان کو بڑا شدید خطرہ ہے. میں جو آپ سے بات کہہ رہا ہوں آپ اس بات کو نوٹ رکھیے گا. اب عمران خان نے ایک کھلا چیلنج دینے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں ابھی اس کے وہ قوتیں جو یہ سب کچھ کر رہی تھیں, جو پاکستان کو غلام دیکھنے کی خواہش رکھتی ہیں, ان کی خواہش پوری نہیں ہوگی, وہ قوتیں عمران خان کی آج کی اس تقریر کے بعد خاموش بیٹھیں گی؟ وہ قوتیں اپنے سہولت کاروں کو استعمال کریں, وہ قوتیں اپنا سرسخ استعمال کریں, وہ قوتیں کہ کچھ بھی چیز استعمال کریں گی. ابھی ہو سکتا ہے کل تک پتہ چلے اور کچھ لوگ چھوڑ کے چلے گئے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غفلت کی غفلت سے بہت سے لوگ جاگ بھی جائیں, بیدار بھی ہو جائیں اور آ کے اپنی سیدھی راہ پہ آ جائیں. لیکن میں یاسر آپ کو ایک چیز بڑی کلیئر بتا دوں, خان نے آج مقدمہ تو لڑا ہے لیکن آج اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیا. رانا صاحب بہت سے سیاسی پنڈتوں سے بھی اس بارے میں پوچھا گیا, اپوزیشن کے رہنماؤں سے بھی اس بارے میں سوال کیے گئے, یہ جو نقطہ آپ اٹھا رہے ہیں اس بارے میں جو سوال کیا گیا اس کے جواب میں ان لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کا قد اور عمران خان کا قد دونوں میں فرق ہے, یہ ویسی شخصیت نہیں ہے, کوئی انہیں مار کے ان کو سیاسی شہید کیوں بنائے گا؟ ذوالفقار علی بھٹو اس کوئی شک نہیں, ذوالفقار علی بھٹو کا بڑا قد, ایک بڑا آدمی تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست میں آ کے بڑا بنا تھا, عمران خان سیاست میں آنے سے پہلے بڑا تھا. جو آج اس نے بات کی کہ سیاستدان کے کریڈٹ میں کیا ہے, صحیح, کسی کے کریڈٹ میں کچھ نہیں ہے, اس کے کریڈٹ میں تھا. عمران خان آج جس وقت میں بات کر رہا ہے اس وقت میں پاکستان کیا پوری دنیا کے اندر سوشل میڈیا موجود ہے. اس وقت آپ ٹی وی پر پابندی لگا سکتے ہیں, آپ چینلز پر پابندی لگا سکتے ہیں, بے قابو سوشل میڈیا پہ نہیں لگا سکتے, ٹویٹر پر نہیں لگا سکتے, انسٹاگرام پر نہیں لگا سکتے. آج آپ کی بات, اس وقت خبر چھپتی تھی 24 گھنٹے بعد, یا سر یا پی ٹی وی ہوتا تھا نا, یہی ہوتا تھا نا. اب تو ایک ایک لمحے ایک ایک چیز ہو رہی ہے. آپ غور کریں کہ آج کا جو اجلاس تھا, آج کے اس پورے اجلاس میں, آج کی اس تقریر کو کیا صرف پاکستانی میڈیا نے دکھایا؟ انڈیا کے اندر ٹرینڈ یہ ہے, انڈیا کے اندر ٹرینڈ یہ چل رہا تھا اینڈ آف عمرانسٹ, ان کا یہ کہنا تھا عمرانیات کا خاتمہ ہو رہا ہے. آج دیکھیں جشن کہاں منایا جا رہا ہے, بھارت کے اندر. عمران جا رہا ہے, اس کا جشن بھارت میں منایا جا رہا ہے, اس کا جشن جو ہے اسرائیل میں منایا جا رہا ہے, اس کا جشن جو ہے وہ امریکہ میں منایا جا رہا ہے, اس کا جشن وہاں منایا جا رہا ہے جو پاکستان کے اندر نہیں چاہتے تھے. اگر عمران خان کی کہ جانے کی خوشی بھارت میں منائی جا رہی ہے تو پھر آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ فتح کس کی ہے اور شکست کس کی ہے, یہ کس پر سرکاری ضرب لگانے کے لیے جا رہے تھے. دیکھیں میں تو ایک ہی بات کرتا ہوں یاسر, میں صرف ایک بات کہتا ہوں, اگر یہ خط درست ہے, جو اعلامیہ جاری ہوا اس کے مطابق یہ چیزیں درست ہیں, تو پھر اس کے سہولت کاروں پر آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگتا؟ پھر آرٹیکل 6 لگانے میں کیوں ہچکچاہٹ ہے؟ کوئی بھی ہو چاہے سوال بنتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے سہولت کار کون ہے, اس پر سو موٹو کیوں نہیں لیا جا رہا؟ رانا صاحب گفتگو کو طول دیتے ہیں. اسی بیچ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان مسلم لیگ ضیاء کے سربراہ اعجاز الحق صاحب نے. اعجاز الحق صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے. اعجاز الحق صاحب, آپ وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ڈٹا رہوں گا, یہ جو سوچتے ہیں کہ میں بھاگ جاؤں گا, میں بھاگنے والا نہیں ہوں, خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا اور ان کو بے نقاب کروں گا. اب وہ جس طرح
طرف اشارہ کر رہے ہیں, اپوزیشن تردید کرتی ہے اس کی اور اپوزیشن ثبوت بھی مانگتی ہے. اس وقت جو وہ نورا کشتی چل رہی ہے سیاست کے اندر, آپ کیا سمجھتے ہیں حق پہ کون ہے؟ دیکھیں, آج پرائم منسٹر کی جو تقریر تھی اور نیشنل سیکورٹی کونسل کی آپ کہہ لیں جو میٹنگ تھی, اس میں ایک بات تو واضح ہو گئی کہ خط جو ہے وہ اوتھینٹک تھا. اب یہ نیشنل سیکورٹی کونسل نے اور حکومت نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اپوزیشن کو کس طرح سے آن بورڈ لینا ہے. بات یہ ہے کہ قوم اب دو حصوں میں آج تقسیم ہو گئی ہے. ایک حصہ وہ ہے جو سازشوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ایک حصہ وہ ہے جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اب اس میں آپ اپنے آپ کو جس مرضی پلڑے میں ڈال لیں, آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن لوگوں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بڑے جذبات ان کے ابھرے ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں, لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اعجاز الحق صاحب آپ اس حکومت کے ناقد بھی رہے ہیں, آپ نے ان کی طرز سیاست, طرز حکومت پہ بھی بہت سے اختلافات رکھے اور بیانات آپ نے دیے, لیکن موجودہ صورتحال کے اندر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وزیراعظم عمران خان جس موقف پر قائم ہے وہ درست ہے؟ 101% درست ہے, اور میں سمجھتا ہوں ان کو کون سے تقریر کرنی چاہیے تھی آج. اس دن بھی جو انہوں نے کہا وہ بھی بالکل صحیح کہا, اور آج تو اس پہ مطلب ایک مور تصدیق ہو گئی نا اس پہ آج, کہ جب تمام پاکستان کے سیکیورٹی کنسرن ادارے جو ہیں جب ایک میز پر بیٹھ کر ایک اعلانیہ جاری کر سکتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اب کوئی شک و شبہات کی بات نہیں رہ گئی. اب آپ اس وقت دیکھ لیں, لیکن میں ایک بات اس وقت یہ کہوں گا کہ اس وقت ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنا, اپنے پیروں پر کلہاڑا مارنا ہے. حکومت اور اپوزیشن کو میں آپ کو بتاؤں. اعجاز الحق صاحب, آج میاں شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی متحدہ اپوزیشن کے ساتھ, انہوں نے کہا جی ایسے کئی لیٹر آتے ہیں, کئی ممالک سے ایسے مراسلے آتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو روٹین کی بات ہے. کیا آپ تو حکومت پہ بڑے اہم ذمہ داری پہ رہے, کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہ ایسا اگر ہوتا ہوگا تو تبھی یہ گھٹنے ٹیک دیتے ہوں گے, ایسا ہوتا ہوگا تو تبھی ڈرون اٹیک ہوتے ہیں, ایسا ہوتا ہے تو تبھی اپنی بیسز جو ہے وہ دوسروں کو دے دی جاتی ہیں, جب ایسا ہوتا ہے تو تبھی آپ کے ملک کے اندر دہشت گردی ہوتی ہے, جب ایسا ہوتا ہے تو 80,000 جانیں جو ہیں ان کی قربانی دینی پڑتی ہے. اور آپ کی پچھلی تینوں جنگوں میں اتنے افواج پاکستان کے لوگ شہید نہیں ہوئے جتنے پچھلے اس دہشت گردی کے جنگ میں ہو چکے ہیں, کہ فرنٹ لائن اسٹیٹ بھی ہم ہیں اور مار بھی ہم کھا رہے ہیں, دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی ہم لڑ رہے ہیں اور دہشت گرد بھی ہم ہیں. یعنی کب تک ہم یہ برداشت کرتے رہیں گے؟ دیکھیں, یا تو آپ کہہ دیں کہ جی ہم, اور پھر سیدھی سی بات ہے, اس وقت آپ کے اوپر پریشر کیوں ڈالا جا رہا ہے, آپ کو یہ معلوم ہے. انڈیپینڈنٹ کون سی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے بھائی؟ جانا روس جانا یا چائنا جانا, اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں سمجھتا ہوں کون سے ملک ہیں دنیا کے جو روس نہیں جاتے اور چائنا نہیں جاتے؟ پاکستان کو سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں. ہم سے چاہتے کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے جو ہم سے چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈی ملٹرائز کیا جائے, ڈی نیوکلیئرائز کیا جائے, ڈی اسلامائز کیا جائے. اس کے لیے اعجاز الحق صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں, اگر نئی حکومت آتی ہے اور یہی حکومت لے کے آتے جو متحدہ اپوزیشن اس وقت ہے وہ آ جاتی ہے, تو ہماری فارن پالیسی کی اینگلنگ کیا ہوگی, کس حد تک مختلف ہوگی؟ دیکھیں, مجھے تو پتہ نہیں فارن پالیسی کیا ہوگی, لیکن اس وقت عوام یہ چیز برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ اس وقت ایک پازیٹیو انٹرونشن کی ضرورت ہے. الیکشن 6 ماہ پہلے کروانے کی ضرورت ہے. ایک انٹرم گورنمنٹ 3 مہینے پہلے مارچ اپریل میں. رانا صاحب آپ سے سوال کریں گے, آپ نے پازیٹیو انٹرونشن کی بات کی ہے, اس کے لیے کوششیں ہو رہی تھیں, آپ کو وہ سود مند دکھائی دیتی؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں سود مند کی بات نہیں ہے. آپ بیٹر سینس شوڈ پریویل. آپ اپوزیشن کو بھی سمجھائیں, حکومت کو بھی سمجھائیں کہ بھائی 6 ماہ پہلے الیکشن کرو. اعجاز الحق صاحب, پاکستان کی عوام اپنے اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے, پاکستان کی عوام ان اداروں کی طرف دیکھ رہی ہے جو پاکستان کے اندر استحکام کے ضامن ہیں, جو انصاف کے ضامن ہیں. کیا پاکستان کے ادارے عوام کی خواہشات یا عوام کو دیکھتے ہو یا موجودہ حالات کے مطابق کچھ کریں گے, یا سکھ کی بانسری بجا کے سب بیٹھے رہیں گے؟ دیکھیں, اداروں نے ہمیشہ انٹروین کیا ہے, چاہے وہ ہمارے سپریم کورٹ کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کیوں نہ ہو. جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ ملک مشکل میں ہے, وہ ہر وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں. چاہے وہ پولیٹیکل, آپ نے پچھلے دیکھ لیا کہ کاکڑ فارمولا کیوں آیا تھا,
آپ نے دیکھ لیا کہ اس وقت جنرل پرویز مشرف نے جب پریشر میں آ کے ایک NRO کیا اور اس NRO کے نتیجے میں ان کو نہ صرف اپنا یونیفارم اتارنا پڑ گیا بلکہ سیلف ایگزائل میں کیا کہ ایگزائل میں بھی جانا پڑ گیا. تو ادارے جب پازیٹیو انٹرونشن نہیں کرتے تو پھر اداروں کا بھی نقصان ہوتا ہے, ملک کے نقصان کے ساتھ ساتھ. اس وقت یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں, اور آج کی صورتحال کے بعد تو میں سمجھتا ہوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کل اور پرسوں کے دن میں ان سب کو اکٹھے بیٹھنا چاہیے, اپوزیشن کے ساتھ. لیکن وہ سوال کیا گیا پریس کانفرنس کے دوران میاں محمد شہباز شریف سے کہ آپ کی کل رات ملاقات ہوئی تھی, اس ملاقات میں کون سا لائحہ عمل طے ہوا؟ تو انہوں نے اشارہ دیا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم نے جو آج اپنی سٹرینتھ شو کی ہے, ہم یہی نظام کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. یعنی وہ تحریک عدم اعتماد سے بیک فٹ پہ نہیں جانا چاہ رہے. وہ بیک فٹ پہ تو ابھی نہیں جانا چاہ رہے ہوں گے, لیکن دیکھ لیں ان 2 دنوں کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت ملک کے حالات ایسے ہیں کہ ملک مکمل ہو سکتا ہے اتنی ڈی اسٹیبلائزیشن کے. اور یہ آپ کو بتا دوں میں کہ قوم جو ہے وہ اس وقت اس شخص کے ساتھ کھڑی ہوگی جو پاکستان کے حق میں دلیری کے ساتھ بات کرے گا. اجاز الحق صاحب 3 تاریخ یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے. ہاں یہ آگے جا سکتا ہے, اور 3 تاریخ کو یکم رمضان بھی ہو سکتا ہے. اور اگر جس طرح آپ نے کہا کہ قوم کھڑی ہوگی, اگر وہاں پہ ایک بڑا کراؤڈ اکٹھا ہو گیا, وزیر اعظم کہتے ہیں, جو اس وقت تو وزیر اعظم عمران خان, وہ کہتے ہیں میں کسی صورت میں اس سازش کو کامیاب نہیں ہونے دوں گا, اور اگر تصادم کی راہ بن گئی, تصادم ہو گیا, تو یہ خطرہ, تو یہ نقصان تو پاکستان کو ہوگا. نقصان پاکستان کو ہوگا, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ جو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا پرائم منسٹر نے, حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں میں نے ہمیشہ تنقید کی ہے اس پہ, لیکن جب ایبسولوٹلی ناٹ کہا تو پھر ان سب نے مل کر کہا کہ آپ نے کیوں ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے. جب EU کو کہا کہ آپ ہندوستان کو نہیں کہہ رہے, پاکستان کو کیوں کہہ رہے ہیں, تو سب نے کہا کہ EU کو جواب نہیں دینا چاہیے تھا. آج آپ کو کسی اور ملک نے دھمکی دے دی ہے تو سارے لیٹ گئے, اور یہ کہاں سے شروع ہوا ہے معاملہ اور کہاں آ کر پہنچا ہے. خواجہ آصف نے اس کے مقابل بیان دیا کہ آپ نے امریکہ کو غلط ٹارگٹ کیا ہے, آپ کو نام نہیں لینا چاہیے تھا. اب وہ نام نکل گیا, غلطی سے نکل گیا, لائیو پروگرام تھا اس میں, ان کا ارادہ نہیں تھا نام لینے کا, لیکن نام نکل گیا. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیلیبریٹلی نہیں تھا, فمبل ہوا ہے؟ نہیں ہوا تو فمبل ہی ہوا ہے, لیکن کس کو نہیں معلوم. یعنی صرف مجھے اور آپ کو تو معلوم ہے, کس کو نہیں معلوم. ایک ریڈیو والے سے بھی جا کر پوچھ لیں, وہ بھی آپ کو بتا دے گا کہ کیا مسئلہ ہے. نہیں, مجھے بالکل, میں آپ کہہ رہا ہوں نہیں چاہتے تھے, نکل گیا نام, یہ جان بوجھ کے کیا. جب ایک ہمارے پارلیمنٹیرینز کو پتہ چل گیا ہے, جب ہمارے میڈیا کو پتہ چل, اس سے پہلے پتہ ہے, جب ہمارے اداروں کو پتہ ہے, تو جو ہمیں دھمکی دیتا ہے اس کے متعلق عوام کو نہیں پتہ ہونا چاہیے. عوام کو پتہ ہے, عوام کو ہم سے پہلے پتہ ہوتا ہے. عوام کو ایک چیز پتہ ہے, عوام کو پتہ ہے کہ کون کس قیمت پر کہاں گیا ہے, کون کس کے کہنے پر کیا کر رہا ہے, اور کون کس کے کہنے پر کیا کر رہا ہے. عوام کو سب معلوم ہے. آپ کسی سے جا کے باہر پوچھ لیں. اگر آپ کو اجاز صاحب, آپ کا تعلق جہاں سیاست سے ہے, پنڈی سے تعلق ہے, آپ سابق آرمی چیف, سابق پریزیڈنٹ جو ہیں, ان کے بیٹے بھی ہیں, آپ کے بڑے اہم حلقوں سے تعلقات ہیں. آپ اس معاملے کو سلجھتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا آئندہ 2 دن جو ہیں, آنے والے 2 دن جو ہیں تحریک عدم اعتماد سے پہلے, یہ معاملہ آپ کو کسی اور طرف جاتا نظر آ رہا ہے, حل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو حل کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ حل ہونا چاہیے, اور میرا خیال ہے کہ یہ حل ہوگا. بالکل میں 100% میں سیٹسفائیڈ ہوں کہ اس وقت ہم دیکھیں قوم کیا سوچے گی. پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ آج جو چیزیں سامنے آئی ہیں, اور یہ جو سارے اکتوبر سے لے کر اب تک کی ملاقاتیں اور جان پہچان اور وعدے جو وعید ہوئے ہیں, اور کون کہاں سے بیٹھ کر کیا کر رہا ہے, ہر کسی کو یہ معلوم ہے. کیا آپ ملک کو اس سٹیج پہ لانا چاہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پہ نکلیں؟ صحیح. اعجاز صاحب, ایک آخری سوال, بلاول بھٹو زرداری کی اسٹیٹمنٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ان کا یہ کہنا کہ ہمارا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے کسی وزیر نے یہ اپنے کسی سفیر سے خط لکھوایا؟ میں اس بات کا جواب نہیں دینا چاہتا, کیونکہ وہ اس خواہش پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ملک کے وزیر خارجہ بنیں گے. اللہ رحم کرے اس ملک پہ.
وہ اس خواہش پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ ملک کے وزیر خارجہ بنیں گے. اس وقت تصادم کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے, افہام و تفہیم سے مسئلہ حل ہونا چاہیے. بہت شکریہ اعجاز الحق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, اسی سیاسی منظرنامے پہ مزید بھی بات کریں گے, لیکن ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہی سے کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. ناظرین, وزیراعظم عمران خان کے خطاب کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. وزیراعظم عمران خان نے خطاب میں جہاں کہا کہ خون کے آخری قطرے تک لڑوں گا, وہیں پہ انہوں نے بیرونی سازش قرار دیا اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کا آنا اور آزاد خارجہ پالیسی کے اوپر بیرونی طاقتوں کا قدغن لگانا. وزیراعظم عمران خان نے بیرونی سازشوں کے اعلی کار کنہیں قرار دیا ہے, ذرا گفتگو ملاحظہ کیجیے. 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے, میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے, ہمیں میسج آتی ہے پاکستان کی قیادت یا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہے, وہ صرف عمران خان کے لیے. وہ یہ کہتے کہ وہ غصہ تب بالکل ٹھیک ہو جائے گا, ہم معاف کر دیں گے پاکستان کو اگر عمران خان یہ عدم اعتماد کی یہ ہار جاتا ہے. یعنی اگر عمران خان چلا جاتا ہے تو پاکستان کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن اگر یہ عمران خان کے خلاف فیل ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان کو ایک مشکل وقت کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جب جائے گا تو جو باقی جو آئیں گے واپس, جو دوسرے عمران خان کی جگہ آئیں گے, ان سے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو اس میں سب سے ڈسٹربنگ چیز کیا ہے کہ ان کے رابطے ان لوگوں سے ہیں جن کے ذریعے یہ ساری سازش ہوئی ہے, جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہاں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ 3 اسٹوجز. اسٹوجز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ بڑے وفادار غلام ہوتے ہیں. عمران خان صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. رانا صاحب, جس طرح خان صاحب نے اشارہ دیا کہ کس طریقے سے اعلی کار بنے اور کون لوگ بنے, اشارہ جس طرف کیا گیا ہے وہ سبھی کو معلوم ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فواد چودھری صاحب نے جو بعد میں گفتگو کی کہ کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ سازش ہو رہی ہے, کچھ بڑوں کو معلوم ہے, ان کے نیچے جو لوگ ہیں انہیں معلوم نہیں ہے, یہ کس حد تک حوصلہ افزا بات ہے کہ پورا گروپ جو ہے وہ اس سازش کا اعلی کار نہیں؟ درست کیا انہوں نے بالکل درست کہا کہ واقعی دیکھیں اس پر انہوں نے چند ایسے افراد کو چنا ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں, ان کے ذریعے ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہر شخص سہولت کار نہیں ہوتا, سہولت کار 2 یا 3 ہوتے ہیں. ان کے آگے جو سہولت, وہ آگے اپنے سہولت کار خود پیدا کرتے ہیں, اور جن کو سہولت کار بناتے ہیں آگے ان کو علم نہیں ہوتا, ان کو بتاتے بھی نہیں کہ آپ کو کس کام کے لیے استعمال کیا جائے. کیا مسلم لیگ نون کا ورکر چاہے گا کیسا ہو؟ کبھی نہیں چاہے گا. پیپلز پارٹی کا ورکر چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. جمعیت علماء اسلام کا ورکر چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. اس کا آپ آج ANP کا ورکر چاہے گا؟ نہیں چاہے گا. کسی کا ورکر نہیں چاہے گا. رانا صاحب, جس طرح سوال اٹھائے گئے ہیں کہ اگر امریکہ کی طرف سے تھا, جو وزیر اعظم نے نام بھی لے لیا ملک کا اور پھر کہا کہ میں کسی اور کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں, اب انہوں نے اسی کو پلاٹ بنا کے بات کو آگے بڑھایا. وہ یہ کہتے ہیں کہ خط اگر اتنا ہی امپورٹنٹ ہے تو پھر آپ نے ان کو بلایا کیوں؟ کسی کو نکالا جا سکتا ہے؟ کیا آپ نے بھارت کا سفیر بھارت پاکستان سے نکال دیا؟ جب بھارت نے پاکستان کے اوپر اتنے الزامات لگائے, پاکستان کے خلاف باقاعدہ سازشیں کی, تو کیا آپ نے اس کے سفیر کو یہاں سے نکال دیا؟ آپ بلاتے ہیں, بلا کے آپ اپنے صحافتی جو آداب ہیں, صحافتی طریقے سے جو احتجاج کیے گا وہ کرتے ہیں, سفارتی آداب. اب یاسر بات اتنی سی ہے, ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اہم اداروں نے وہ سب کچھ کیا ہو, یہ چیزیں ساری اہم اداروں کے نوٹس میں تھی. مولانا صاحب کو آج تو یہ کہ سوچنا چاہیے تھا. میں نے پہلے کہا عمران خان صاحب جھوٹ بول سکتے ہیں, بالکل بول سکتے ہیں, فواد چودھری صاحب بول سکتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب بولتے ہیں کہ آج ایک اعلامیہ جاری ہوا ہے. اس اعلامیے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خالی کاغذ رکھا گیا ہوگا؟ کیا وہاں پہ بیٹھے لوگ جو پاکستان کے استحکام کے ضامن ہیں, انہوں نے وہ ساری چیز دیکھی نہیں ہوگی؟ اس سے پہلے ان کے نوٹس میں نہیں ہوگا؟ مولانا صاحب کے ایک سوال کا جواب اس میں ہے, وہ سوال یہ کہ کیا یہ پاکستان ایمبیسی کی طرف سے لکھا گیا اخذ کردہ نتیجہ ہے؟ تو اعلامیے میں یہ بات ہے کہ خط میں استعمال ہونے والے الفاظ جو ہیں وہ سفارتی آداب کے خلاف ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاکستان ایمبیسی سے نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ کسی کنٹری سے. بس مولانا صاحب کو جو میں وہ کاغذ دیکھ رہا تھا مولانا صاحب کو آگے لکھا ہوا, مجھے آج یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آج پاکستان کے سیاستدان امریکہ کی اتنی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں. خواجہ آصف صاحب کا بیان میری سمجھ سے بالکل باہر ہے. ایک وقت میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے میاں کہ یہ ایک وقت میں آپ یہ کہتے ہیں یاسر کہ ہمارے لیڈر کا سب سے بڑا کریڈٹ یہ ہے کہ اس نے امریکی صدر کے فون کے باوجود دھماکے کر دیے, سارا کچھ کر دیا. اور آج آپ امریکی صدر ہو یا امریکی جو بھی لیڈران ہیں ان کی فیور میں بول رہے ہیں. مولانا صاحب بھی, خواجہ آصف بھی, تھوڑی دیر بعد بلاول صاحب بھی. چلیں شامل گفتگو کر لیتے ہیں. وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فاروق حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا. فاروق صاحب بہت مشکور ہیں آپ
آپ کے وقت کے. فاروق صاحب, مولانا فضل الرحمان کی پریس کانفرنس شاید آپ نے سنی ہو. ابھی وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر خط اتنا ہی امپورٹنٹ ہے, امریکہ نے ہی آپ کو دھمکی دی ہے, تو 7 تاریخ کو وہ دھمکی دے رہے ہیں OIC وزرائے خارجہ اجلاس میں, آپ ان کے وفد کو بلاتے ہیں. وفد کو بلایا ہی کیوں؟ جو دھمکی دے رہا ہے اسے وفد میں نہ بلائیے, اسے باقاعدہ طور پہ سفیر کو بلا کے احتجاج کیجیے. دیکھیں, پہلے تو ان کو معافی مانگنی چاہیے کہ یہ غیر ملکی طاقتوں کی کٹ پتلیاں ہیں, یہ ان کے سٹوجز بنے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کے اندر اقتدار کی تبدیلی کے لیے پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر سازش کا وہ لیڈ کر رہے ہیں. یہ پوری قوم ان کے جو ہے وہ چہرے جان چکی ہے. ان کو شرمسار ہونا چاہیے اس حرکت کے اوپر کہ ایک منتخب وزیر اعظم جس نے پاکستان کے اندر آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھی ہے اور پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا حفاظت کا حلف اٹھایا ہوا ہے, وہ وزیر اعظم جو ہے ڈٹ کے ہے. اس وزیر اعظم کو پاکستانی قوم کی بھی حمایت حاصل ہے. پاکستانی قوم بھی ایسا لیڈر چاہتی ہے جو کہ غیرت مند ہو, جو کہ قوم کی غیرت پہ بھی سودا نہ کرے. انہوں نے, یہ تو چور ہیں, ملک کو لوٹا ہے, 3 بار انہوں نے باریاں لی ہوئی ہیں. یہ بات کریں گے کسی کے آگے, یہ کسی کے آگے بات نہیں کر سکتے. یہ جہاں کریں گے ملک کے لیے, اپنے مفاد کے لیے, ملک کے مفاد کو داؤ پہ لگائیں گے. ان کے چہرے پوری قوم جو ہے وہ یاد رکھے. اور جو ان کے ہینڈلرز ہیں, فرق حبیب صاحب, جو حبیب صاحب, ان کو سازش میں آج ایک میٹنگ ہوئی, ان کو بھی قوم یاد رکھے. فرق حبیب صاحب, آج ایک میٹنگ ہوئی, اجلاس ہوا, اس میں اہم ترین افراد موجود تھے, کابینہ کے کچھ لوگ موجود تھے, اعلامیہ بھی جاری ہو گیا. جب اہم ترین افراد کو یہ پتہ ہے, ذمہ داران کو پتہ ہے کہ یہ ایک اتنا خوفناک خط تھا, اعلامیہ بھی بڑا آپ نے بالکل جواب دیا, تو کیا پھر اس کے جو سہولت کار ہے ان کے خلاف کسی کارروائی کا فیصلہ نہیں ہوا؟ دیکھیں, یہ تو تمام تر چیزیں ہیں یقیناً جو اعلامیہ کے اندر حصہ ہے. پہلی تو رانا صاحب یہ بات ثابت ہو گئی, وہ لوگ منہ چھپا رہے ہیں, وہ لوگوں ان کو صحافت چھوڑ دینی چاہیے. جو عمران خان کے بغض کے اندر قوم کی غیرت کا سودا کر رہے تھے, وہ کہتے تھے کھاتی کوئی نہیں ہے, یہ عمران خان جھوٹ بول رہا ہے. آج وہ اعلامیہ جس میں عسکری قیادت بھی موجود تھی, اس اعلامیہ میں یہ ثابت ہو گیا کہ پاکستان کے اندرونی معاملات کے اندر بیرونی مداخلت ہو رہی ہے, بیرونی سازش ہو رہی ہے, اور یہ سازش کی کٹ پتلیاں بنی ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, یہ سوال جو ہے ان سے ہر گلی گلی کوچے کوچے کے اندر پوچھا جائے گا. عمران خان نہ کرپٹ ہے, نہ اس نے ملک کو لوٹا ہے, نہ باہر جائیدادیں بنائی ہیں. دوسری جانب یہ سارا چوروں کا ٹولہ ہے جنہوں نے اپنے ملازمین کے اکاؤنٹوں میں پیسے بے نامی ڈال کے بنائے, مقصود چپڑاسیوں کے اکاؤنٹ میں, پاپڑ والوں کے اکاؤنٹ میں, فلودے والوں کے اکاؤنٹ میں. ایک بھگوڑا بن کے نواز شریف وہاں غیر ملکیوں سے ملاقاتیں کر رہا ہے. یہ جو ان کی چوروں کا جو اتوار بازار ہے, یہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے. فاروق حبیب صاحب, اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان کو دھمکی دینے والے ملک کو بھرپور جوابی رد عمل دیا جائے گا. وہ کب دیا جائے گا اور کس طریقے سے؟ بالکل دے رہے ہیں, اس کے اوپر فارن آفس جو ہے وہ ہمارا کام کر رہا ہے. ڈپلومیٹک طور کے اوپر پاکستان اپنا اسٹرانگ موقف جو ہے وہ دے گا. پاکستانی قوم غیرت مند قوم ہے رانا صاحب. اب سوال عمران خان کا سوال نہیں ہے بھائی, یہ ملک کے وزیر اعظم کو دھمکی لگائی ہے. کب تک پاکستان کے اندر بیرونی سازشیں ہوتی رہیں گی؟ کب تک بیرونی ہتھ کنڈوں بن کے جو ہے وہ ضمیر فروشیاں یہ کرتے رہیں گے؟ قوم تو یہ سوال پوچھ رہی ہے. عمران خان تو جو ہے وہ اقتدار سے چپکنے والا نہیں ہے. عمران خان تو اقتدار میں جو ہے وہ اس لیے آیا ہی نہیں تھا. عمران خان تو 22 سالہ جدوجہد کے بعد آیا ہے. قوم نے عمران خان کی سٹرگل کو جانتے ہیں, عمران خان کی کوششوں کو جانتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پوری کابینہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کو جو اس بیرونی سازش کے آگے ڈٹ گئے. پاکستان کی عوام ہو, چاہے وہ پارلیمنٹیرینز ہوں, چاہے وہ ہمارے اتحادی ہوں, چاہے وہ جی ڈی اے کے ہوں, چاہے وہ زبیدہ جلال ہوں, چاہے وہ شیخ رشید ہوں, چاہے وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز ہوں. اور اس میں ایسے پارلیمنٹیرینز بھی رانا صاحب آج بھی کھڑے ہیں جو آزاد جیت کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں فرق حبیب صاحب, 3 تاریخ عدم اعتماد, ووٹنگ, گنتی, کیا 3 تاریخ کو آپ کے کارکن, پی ٹی آئی کے کارکن جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر ہوں گے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان اس وقت جو ہے وہ انتہائی, میں سمجھتا ہوں کہ غم و غصے میں ہے. وہ اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں. سازش بے نقاب ہو گئی ہے. اس سازش کو لیڈ کرنے والے جو گھناؤنے چہرے ہیں, جن کے ہاتھ کرپشن سے لت پت ہیں, جنہوں نے ہمیشہ پاکستان کی سالمیت کو, پاکستان کی خود مختاری کو, اپنی چوری, جن کی دولت باہر پڑی ہوئی ہے, وہ ہمیشہ
بیرونی आकाओं के आगे लेट जाते रहे हैं, उनके खिलाफ कौम खड़ी है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैसला पाकिस्तानी कौम ने जो है वो कर लिया है और वो अपने वजीर आजम के साथ करें। फरूख हबीब साहब, 3 तारीख के हवाले से मौलाना असद महमूद ने एक बात की है, वो ये कहते हैं कि आप 1 लाख जो है वो पार्लियामेंट के बाहर लेके आएंगे। उनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा मुलाहिजा करते हैं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। खबरें चलाई जा रही हैं कि हम 1 लाख लोगों को इस्लामाबाद में जमा करेंगे। किस बुनियाद पर जमा करेंगे? ये तुरफा तमाशा अब मजीद नहीं होना चाहिए। हम किसी बदमज़गी की तरफ नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ इस तरीके से निपटा जाए तो फिर जो रास्ता अपने लिए आप पसंद करते हैं उसी तरह का आपको जवाब मिलेगा। हम अपने मेंबरान को प्रोटेक्ट भी करेंगे, अदम एतमाद को कामयाब भी कराएंगे। मियां शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाएंगे। उनको अपने वज़ीर आज़म की कुर्सी से हटने की इतनी तकलीफ नहीं होगी कि जितना मियां शहबाज शरीफ साहब को उनके कुर्सी पर बैठने की तकलीफ होगी। और उसने जो तकलीफ कौम को पहुंचाई है, हम भी मियां शहबाज शरीफ की सूरत में उनको तकलीफ पहुंचाएंगे। मियां शहबाज शरीफ की सूरत में हम वो तकलीफ इन्हें पहुंचाएंगे। क्या कहते हैं फरूख हबीब साहब? वो ये कहते हैं कि आप 1 लाख बंदा लाना चाहते हैं, ये तो तसादुम का रास्ता हुआ। देखें, बात ये है कि इन्होंने क्या बंदे लाने या इन्होंने क्या तकलीफ पहुंचानी है। ये खुद तकलीफ में है, ये खुद बेचैन है, ये खुद मुस्तरब है। इनकी दिहाड़ियां नहीं लगी पिछले 3-3.5 साल से। ये 10 साल तो जो है यही फजल रहमान इक़्तिदार के मजे लूटता रहा है। ये तो सारी जो करप्शन की हंडिया पकाई है, ये जितनी साजिश है उसका मेन किरदार ये है। और इन्होंने क्या इमरान खान को तकलीफ पहुंचानी है? इमरान खान को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। इमरान खान की हवा को भी ये नहीं छू सकते। बुनियादी तौर के ऊपर ये कौम पूरी देख रही है कि किस तरीके से ये चोरों का गैंग, ये बैरूनी ताकतों के मीर जाफर, मीर सादक का जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि पूरी कौम ज़हन बना के बैठी हुई है। आज खैबर पख्तूनख्वा से नताइज आ रहे हैं ना, रिजल्ट्स लोकल बॉडीज के, वो नताइज आप देख लें। वो नताइज में पीटीआई आगे जा रही है क्योंकि अवाम ने रद्द अमल दिया है। लोग इमरान खान के साथ खड़े हैं। लोगों को पता है कि इमरान खान डट के खड़ा हुआ, कोरोना से हमें बाहर निकाला, सेहत कार्ड हमें दिया, मुल्क की मैशियत को मजबूत किया, एक्सपोर्ट्स को इमरान खान ने बढ़ाया, इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इमरान खान ने पाकिस्तान को कोरोना फ्री कर दिया, 250 अरब रुपए की वैक्सीनेशन। फरूख हबीब साहब, 2 तारीख को क्या वज़ीर आज़म साहब दोबारा खिताब कर रहे हैं? देखिए, अभी बहुत सारे कार्ड्स हमारे पास जो है वो मौजूद हैं और अभी मैं समझता हूँ कि मैच आखिरी 5 ओवर्स में है और इसमें जो है वो बहुत सारे इनको यॉर्कर्स भी लगेंगे, इनको बहुत सारे बाउंसर्स भी लगेंगे और ये अपोजिशन जो है ये इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये आप क्या समझते हैं कि ये इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ला रहे हैं? ये मुंह, ये मसूर की दार, ये इतने काबिल हैं इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं? हमारा मुकाबला तो बैरूनी ताकतों के साथ है। फरूख हबीब साहब, रोकेंगे कैसे? यानी आपके इत्तेहादी पहले आपके साथ थे, अब बाज़ाब्ता तौर पे उधर जाके खड़े हो गए, वे फॉरवर्ड क्या दिखाई देता है? देखें, इत्तेहादी हमारे, हम बड़ा इत्तेहादियों को साथ लेके चले। अल्टीमेटली इत्तेहादी भी अवाम में जाना है ना, उनको भी लोग सवाल पूछेंगे और सवाल पूछना भी चाहिए और सवाल का फिर जवाब भी उनको देना पड़ेगा। आज मुझे बताएं ना, जो गले फाड़ फाड़ के कहते थे कहाँ है खत, कौन सा है खत, लाएं पार्लिमानी कमेटी में, ये अगर साजिश का हिस्सा नहीं है फरह हबीब साहब, क्यों नहीं आए पार्लिमान की कायमा कमेटी में? फरह हबीब साहब, आप कौम जानना चाहती हैं कि वज़ीर आज़म जो इतने मुतमिन हैं, आप भी इतने मुतमिन हैं, किस तरह बचेंगे अदम एतमाद की इस तहरीक से? कौन सा कुलिया है? राना साहब, हमारा एतकाद अल्लाह के ऊपर है, हम अल्लाह पर हमारा ईमान है। इशू ये है, मुतमिन क्यों है? क्योंकि हमने करप्शन नहीं की, चोरी नहीं की हुई, हमें किसी चीज का कोई खौफ नहीं है, किसी चीज का डर नहीं है। अगर हम खड़े हैं तो पाकिस्तान की कौम के लिए खड़े हैं, पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए खड़े हैं। अगर आप असेंबली से बाहर आते हैं, तहरीक उसी दिन से शुरू हो जाएगी। तहरीक के जज्बात इमरान खान। फरह हबीब साहब, अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, आप असेंबली से बाहर आ जाते हैं, तो उसके बाद असेंबली के अंदर तहरीक चलेगी या असेंबली के बाहर चलेगी? देखिए, हमारा अभी तो फोकस अदम एतमाद को नाकाम बनाने पे है। हमारा फोकस तो इमरान खान को 5 साल पूरे करवाने के ऊपर है और वो इंशाल्लाह हम पूरे करवाएंगे। इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने पे फोकस है और 5 साल का हदफ है, 5 साल पूरे किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी सियासी बात पर मजीद भी बात करेंगे। वो जो सवालात उठाए गए अपोजिशन की जानिब से, उस पर भी बात होगी। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस।
بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. آج جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا، قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے وقفہ سوالات ہوا. جس سے بھی سوال کیا گیا وہ اپوزیشن کے کسی بھی رہنما سے، وہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہوں، طاہرہ اورنگزیب صاحبہ ہوں، شیخ روہیل اصغر ہوں یا کوئی بھی دوسرا ہو، ہر ایک نے وقفہ سوال کے دوران سوال کے بارے میں بات یہ کی کہ سوال کو چھوڑیں، آپ تحریک عدم اعتماد پہ آج ہی ووٹنگ کروائیں. جب ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کو اس بات کا ادراک ہوا کہ یہ لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو انہوں نے اجلاس جو ہے اپریل تک ملتوی کر دیا. اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری نے آج آئینی طور سے انحراف کیا ہے، ان کو اجلاس ملتوی نہیں کروانا چاہیے تھا، گفتگو اس پہ ہونی چاہیے تھی. رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. رانا صاحب، 3 اپریل کا دن ووٹنگ اس دن ہوگی، لیکن اپوزیشن کا یہ کلیم کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نے آج گفتگو کرنی تھی اور بہت سی سپیچز ہونی تھی، وہ ڈپٹی اسپیکر نے نہیں کروائیں. تو ان کا یہ اعتراض آپ کو کس حد تک جائز لگتا ہے؟ میرا خیال ہے اگر ہم اسمبلی کے کارروائی کو دکھا دیں، کچھ حصہ پھر ملاحظہ کر لیتے ہیں، دکھا دیں تو جواب آ جائے گا نا. چلیں کچھ حصہ ملاحظہ کرتے ہیں. جی محترمہ شازیہ مریض صاحبہ، اگلا سوال پوچھیں. جی سوال نمبر بتائیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ نو کانفیڈنس ریزولوشن پر ووٹنگ آپ کب کرا رہے ہیں؟ جلد از جلد کرا دیجئے. محترمہ مریم اورنگزیب صاحبہ. ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرا اور قوم کا ایک ہی سوال ہے کہ نو کانفیڈنس کے اوپر ووٹنگ کرائیں، فوری طور کے اوپر. جی اگلا سوال محترمہ طاہرہ اورنگزیب صاحبہ. جی میرا بھی یہی کوشچن ہے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ کروائیں. شیخ روہیل اصغر صاحب. ووٹ کروا لیں، آپ کی بھی جان چھوٹ جائے. وقفہ سوالات میں میرا خیال ہے کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے اور ماحول اس طرح کا نہیں ہے. ایوان کی کارروائی بروز اتوار 3 اپریل 2022 دوپہر 11:30 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے. رانا صاحب کیا رائے رکھتے ہیں؟ وہی بات. یا سر آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، قوم نے بھی سنا. کیا اسپیکر صاحب نے، ڈپٹی اسپیکر جو اس وقت قائم کم اسپیکر تھے، انہوں نے کہا کہ سوالات نہ کریں؟ نہیں. کیا انہوں نے کارروائی روکی؟ اپوزیشن کا یہ کام بنتا تھا، فرد جرم عائد کرتی ہے، اعتراضات اٹھاتی ہے، اس پہ بحث ہوتی. کیوں نہیں کیا؟ کیا یہ مینا بازار میں آئے تھے؟ کتنے پیسے لگ گئے اس قوم کے؟ کتنا خرچہ ہو گیا اس اجلاس پہ؟ کتنا ٹی اے ان کو مل گیا؟ کتنے پیٹرول کے مد میں مل گئے؟ کتنا وہاں پہ جو ٹیکس کے پیسے ہمارے جو جاتے ہیں اس کے پیسے وہاں پہ لگے؟ پتہ ہے نا. تو ہوا کیا وہاں پہ ایک تماشا ہوا. جناب عدم اعتماد، بھائی ایک 7 دن کا ٹائم ہے، اگر وہ 3 تاریخ کے بعد نہیں لاتے تو آپ کے پاس آئینی جواز موجود ہے. آپ وہاں سوالات کریں، قوم کی امانتیں آپ کے پاس پڑی ہیں. آپ نے ایک مسودہ تیار کیا، آپ نے سوالات کی لسٹ بھیجی، اسی پہ آپ سے سوالات پوچھ رہے ہیں، کسی اور چیز پہ تو نہیں پوچھ رہے. ایک سے پوچھا، اس نے یہ جواب، دوسرے نے یہ جواب، تیسرے نے یہ جواب، چوتھے نے یہ جواب. یہ کیا ہے؟ کیا یہ تماشا نہیں؟ تو اس کے بعد یہ کہنا کہ اسپیکر نے غیر آئینی کام کیا اور قوانین سے جو ہٹ کے کام کیا، یہ ٹھیک نہیں ہے. کس کو دیکھیں؟ یہ ساری قوم دیکھ رہی تھی. آج کے اجلاس کو دیکھنے کے لیے کون سا ایسا شخص تھا جو نہیں بیٹھا تھا؟ گلی محلوں، کوچوں بازاروں میں ٹی وی لگے ہوئے تھے، لوگ دیکھنا چاہتے تھے آج کیا بحث ہونی ہے، کیا فرد جرم عائد کرنی ہے، کس جرم کی پاداش میں ان کے خلاف عدم اعتماد لائی جا رہی ہے، انہوں نے کیا کیا کرپشن کی ہے، انہوں نے کیا کیا ایسا کام کیا ہے کہ ان کو ملک کا وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے. لانا چاہیے تھا سامنے، کیوں نہیں لائے؟ تو کیا بات ہوتی رہی؟ ویسے ترجمان آدھا گھنٹہ لگا دیتے ہیں مریم اورنگزیب سمیت سارے، کیوں نہیں وہاں پہ گیا؟ کرنا چاہیے. گفتگو کرتے اپوزیشن کے پلس پوائنٹ پہ جاتا. جی بالکل، کیوں نہیں کی گفتگو کرنی چاہیے تھی یاسر، نہیں کی گئی. اور اس کے بعد یہی جو 6 لوگ تھے یا 4 لوگ تھے جن کی گفتگو تھی، اس کے بعد ان کا کہنا کہ ہم سے سوالات ہمیں بحث نہیں کرنے دیں گے. کیوں اور کس طرح بحث ہوتی ہے؟ شہباز شریف صاحب نے بھی یہی آ کے کلیم کیا کہ بہت سی تقاریر ہونی تھی. سوال یہ بنتا ہے کہ جب موقع دیا گیا تب آپ جواز اٹھاتے، تب آپ نکات اٹھاتے اور جو فرد جرمہ آپ نے عائد کرنی تھی وہ کرتے. لیکن لگتا یہی تھا کہ اپوزیشن بھی یہی چاہتی ہے کہ ووٹنگ ہو، بحث نہ ہو. بحث نہیں ہے تو پھر آئینی نکتہ جس پہ وقفہ سوالات کے لیے اخذ کیا گیا ہے، پھر اس کا مقصد کیا ہونا تھا، یہ سب کو دیکھنا ہوگا. دلاسٹر سے مجھے اور رانا صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ کے پاس.